السلام علیکم، میرا نام احمد بلال ہے۔ آج ہمارے پروگرام سوشل میڈیا کے مسائل اور ان کے حل کا دوسرا سیشن ہے۔ ہمارے ساتھ محمد امانت رسول صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے دوبارہ خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ میرا آج پہلا سوال اس حوالے سے ہے کہ سوشل میڈیا کے جو مواد ہے اس کو کیا ہم بطور دلائل استعمال کر سکتے ہیں اس صورتحال میں کہ وہاں پہ بہت ساری فیک ویڈیوز بھی موجود ہوتی ہیں؟ دیکھیے، سوشل میڈیا ہو یا گوگل ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پہ جو بھی مواد ہے وہ ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے مورخین نے ابتدائی دور میں یا ہمارے مفسرین نے یا محدثین نے ابتدائی دور میں رتب و یابس سب کچھ جمع کر کر رکھ دیا۔ اب وہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پرکھیں۔ اس لیے پھر محدثین نے فن رجال جس کو ہم کہتے ہیں، اسماء الرجال، وہ وجود میں آیا، اور پھر حدیث پر جرح و تعدیل کا بھی ایک فن وجود میں آیا کہ بھی حدیث کو قبول کیا جائے یا قبول نہ کیا جائے، حدیث کا معیار کون سا بنتا ہے۔ تو یہ پھر بعد میں علوم وجود میں آتے چلے گئے، بہت کچھ اکٹھا ہو گیا۔ مثلا دیکھیے، آپ تفسیر کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اسرائیلی روایات آپ کو بہت مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کے واقعات وہاں پر مل جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی، صرف اسلام نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں پہلے دن سے ہی تعلیم اسی بات کی کہ انسان کو اپنے عقل سے، اپنے علم سے، اپنے شعور سے کام لینا چاہیے۔ تو اس کی جو جدید شکل اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ گوگل ہے یا سوشل میڈیا ہے۔ ہر طرح کی چیز ہمیں مل جاتی ہے، اور یہ اب ہم پہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم میں کسی عالم دین سے پوچھ سکتا ہوں، کسی مورخ سے پوچھ سکتا ہوں، کسی محدث سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس حدیث کے بارے میں آپ مجھے بتا دیجیے۔ مثال کے طور پر بہت سے دوست ہیں جو مجھے بھیجتے ہیں کہ سر یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مجھے کسی نے بھیجی، اب جب ہم نے اصل سورس سے رابطہ کیا، دیکھا تو وہاں پر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، نمبر بھی اس کا غلط لگا ہوا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ سنتے تھے ہم پرانے زمانے میں کہ ایک تو قول رسول ہے، راوی نے اس میں اپنی بات کا اضافہ کر دیا، یہ بات راوی کی ہو گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو گئی، یا یہ صحابی نے کہا ہے، یہ صحابی کا قول ہے۔ یہ چیز ہم پڑھتے تھے، لیکن اب یہ بات ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بات ایک شخص کی ہے لیکن اس میں کمی اور اضافہ کر کے، اور نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک صورتحال ہے کہ آج بھی جبکہ محدثین نے احادیث کو بالکل واضح کر دیا، یعنی جو اصول حدیث ہیں وہ ایسے ہیں کہ مزید اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہی نہیں ہے ان اصولوں میں، لیکن اب بھی ایسی حدیثیں یعنی اس طریقے سے بھیجی جاتی ہیں کہ کئی دفعہ تو نمبر غلط ہوتا ہے، کئی دفعہ اس میں اضافہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی غلط بات یہ ہے کہ آج بھی یعنی حدیث میں جو تحریف آپ کہہ لیجئے یا تبدیلی کہہ لیجئے، وہ آج بھی مسلمان اس سے باز نہیں آتا کہ صرف اپنے مفاد کے لیے کہہ لیجئے یا اپنے دشمن کو یا اپنے مخالف کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے حدیث میں بھی ادھر ادھر سے الفاظ ڈال کر اور اپنی بات میں زور پیدا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے دن سے ہی معیار یہی ہے کہ آپ اگر خود صاحب علم ہیں تو چیز کو پرکھیے، سمجھیے، دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کو آگے نقل کیجیے۔ اگر آپ خود صاحب علم نہیں ہیں تو پھر کسی صاحب علم سے، صاحب فن سے رابطہ کر لیجئے، اس سے پوچھ لیجئے کہ آیا کہ اس کی کیا اتھینٹیسٹی ہے، کیا حیثیت ہے، پھر اس کے بعد اس کو آگے نقل آپ کیجئے۔ سر ایک یہ بھی اس میں بات ہے کہ کیونکہ گوگل یا دیگر سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بھی اگر دینی علم کی بات ہے تو علماء نے ہی مواد ڈالنے ہیں۔ جی، وہ علماء کا تعلق ہو سکتا ہے کوئی اہل سنت سے ہے، کوئی کسی اور فرقے سے ہے، تو جو گوگل پہ مواد ڈال رہے ہیں وہ بھی علماء ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، اور جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی علماء ہیں، صاحب علم لوگ ہیں۔ تو پھر کیا مذائقہ ہے کہ وہ گوگل سے نہ چیک کرے بلکہ خود کتابوں سے سرچ کرے، کیونکہ گوگل پہ بھی مواد تو کتابوں سے ہی آیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں علماء کی تو نہیں میں بات کر رہا نا، دیکھیے علماء کے درمیان جب اختلاف ہوگا تو وہ باقاعدہ دلائل دیتے ہیں نا کہ یہ حدیث مستند ہے، یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، یا کس درجے کی حدیث ہے، اس پر وہ بات کریں گے، یا قرآن کی کوئی آیت ہے تو اس سے جو استنباط کریں گے، استدلال استخراج کریں گے، وہ اس پر بات کریں گے کہ ہم اس آیت سے یہ سمجھے، دوسرا کہے گا کہ میں اس آیت سے یہ سمجھا۔ یہ ایک علیحدہ اختلاف کی صورت بن جاتی ہے، یہ تو علمی اختلاف ہے، یہ تو علماء کے درمیان رہتا ہے۔ میں بات اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
جو ہم نقل کر رہے ہیں اور جو ہم مواد ڈال رہے ہیں اس کی اتھینٹسٹی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جو اس مواد کو آگے نقل کر دیتا ہے جی، اور وہ یہ سمجھتا ہے گوگل پہ آ گیا تو لہٰذا یہ اتھینٹک چیز ہے، یا سوشل میڈیا پہ آ گئے تو یہ سکہ اور مستند چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ایک عام آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ چیز کو پرکھے، دیکھے، علماء سے پوچھے، پھر اس کے بعد اگر اس کو نقل کرنا ہے تو آگے کرے. جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں دیکھیے وہ تو فقہی اختلاف بھی ہمارے ہاں موجود ہے، علماء کے درمیان کلامی اختلاف بھی ہے، تو وہ تو پھر دونوں طرف سے دلائل ہوتے ہیں، وہ تو رہے گا. وہ آپ گوگل پر بھی اس طرح کا مواد آپ کو ملے گا، آپ کو سوشل میڈیا پر بھی ملے گا، بلکہ یہاں تک کہ اگر گوگل پہ آپ بجائے اس کے کہ وہ آرٹیکلز لیں جو کمپوزڈ ہوتے ہیں، اس کے بجائے کتابیں بھی وہاں پر موجود ہیں، پوری کتابیں پڑھی ہوئی. اب ان کتابوں میں تو کوئی تحریف نہیں ہوتی نا، وہ تو پوری کی پوری اپلوڈ کی ہوئی کتابیں، ڈاؤن لوڈ کی ہوئی کتابیں، آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں علماء کی، تو وہ تو ایک سکہ مواد ہی ہوگا نا، کہ یعنی کہ یہ فلاں عالم کی کتاب ہے تو یہ تو پکی بات ہے نا کہ یہ فلاں عالم کی کتاب ہے. تو میرا کہنے کا مقصد اصل یہ تھا کہ بھئی جو چیز بھی اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں اسے پرکھنا چاہیے. حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، یا اس کے علاوہ کوئی فقہی مسئلہ ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کی رائے ہے، کون اس بارے میں کیا کہتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. عام لوگوں کا اصل میں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ سرچ کر لیتا ہے گوگل پہ کہ نماز سے پہلے اور رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے. اب اسے فرقہ واریت کا تو نہیں علم ہے، لیکن وہ سرچ کرے گا تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک طرف یہ بھی آ جائے گا کہ اٹھانے چاہیے، ایک یہ بھی آ جائے گا کہ نہیں اٹھانے چاہیے. تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو عوام الناس ہے وہ دراصل اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، سمپل اور سادہ بات ہے کہ جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے جی آپ اس پر عمل کر لیں. یعنی اس میں کون سے جھگڑے کے اختلاف کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں، آپ کا جس پہ مثلا ہم نے یہ بلڈنگ بنوائی تو ہم نے 2 4 5 لوگوں سے مشورہ کیا، ان سے پوری وہ کیا کہتے ہیں کہ نقشہ بنوایا، ہر چیز ہم نے دیکھی. اب اس کے بعد جس پر ہمارا دل مطمئن ہوا اور ہم نے قیمت بھی دیکھی، اس کے بعد ہم نے اس کے سپرد کر دیا. حالانکہ ہم کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم نے کچھ اس کی تاریخ بھی دیکھ لی، ہسٹری آرکیٹیکٹ کی، بنانے والے کی، بلڈرز کی، کہ اس کی کیا تاریخ ہے، اس نے کیا بنایا، کیا کیا، یا کتنی مہارت رکھتا ہے، اس کی شہرت کتنی اچھی ہے، ریپیوٹ کیسی ہے، ہم نے اس کی سپرد کر دی عمارت. اسی طرح ہی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 2 4 ڈاکٹروں سے آپ مشورہ کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی دینی مسئلہ ہے تو آپ 2 4 5 علماء کے پاس جا کر کسی مسئلے پہ رائے لے لیتے ہیں. جس پر آپ کا دل مطمئن ہے آپ اس پر عمل کر لیں، بجائے اس کے کہ گریبان پکڑے جائیں، گالم گلوچ کی جائے، ایک دوسرے سے الجھا جائے. ٹھیک ہے سر ایک سوال تھوڑا سا ہمارے اس سے ریلیونسی نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ہے، لیکن وہ بڑا اہم سوال ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جنسی ہیراسمنٹ بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے نوجوان جنسی ہیراسمنٹ سے بچتے ہوئے سوشل میڈیا کا ایک مفید استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، جی جس گھر میں پلتا ہے بڑھتا ہے، اس گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. یعنی تربیت اپنے بچے کی، اپنی بچی کی، بیٹے بیٹی کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. پہلا تو ہوتا ہے گھر، دوسرے نمبر پہ مسجد ہے، ادارہ ہے جہاں پہ بچہ جاتا ہے، جمعہ سنتا ہے، خطبہ سنتا ہے. تیسرا ہوتا ہے جہاں پر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، ادارہ ہے، وہ اسکول ہے، وہ مدرسہ ہے، کوئی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 بنیادیں ہیں کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو ہر لحاظ سے اس بارے میں آگاہ کریں. یعنی ایک تو جنسی ہراسمنٹ ان کے لیے ایک ان کی طرف سے ہے، کسی کے لیے. دونوں صورتوں میں میرا خیال ہے کہ جو تربیت ہے وہ بنیادی چیز ہے. اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جن نوجوانوں کو اچھے گھر میں تربیت ملی، ان کو اچھے اساتذہ مل گئے، انہیں اچھی مسجد مل گئی، یعنی عالم دین مل گئے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے، اس طرح کی سرگرمیوں سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. اس لیے کہ بچوں کو ماحول دینے کی ضرورت ہے. وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑے زرخیز ہے ساقی. تو یہ مٹی نم ہی ہوتی ہے شروع میں، پھر اسی میں ہی جو کچھ بویا جاتا ہے وہی کچھ پھر آگے اگتا ہے اور وہی کاٹا جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بنیادی چیز یہی ہے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، والدین کی ذمہ داری ہے.
اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کریں، مسجد کے امام اور خطیب کی ذمہ داری ہے کہ جو مقتدی ہیں، نوجوان ہیں، ان کو ایک اچھا ماحول مسجد میں مہیا کریں جو فرقہ واریت والا نہ ہو، جو مسائل جسے کہتے ہیں نا ایشوز اورینٹڈ قسم کا ہو ماحول، کہ جس میں آپ مسائل اور ایشوز پر آپ بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اصل چیز تربیت ہے، وہ مہیا کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے سوالات کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ حافظ.